بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین، ٹرمپ کے ساتھ اس وقت یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے منہ پر تھپڑ کا نشان ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرے بھائی نے ہاتھ میرے منہ پہ پھیرا تھا اور یہ نشان بن گیا. یہ بات میں اس پرسپیکٹو میں کر رہا ہوں کہ جب فضاؤں میں امریکہ کے 3 طیارے گرے تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو ریکگنائز کرتا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں اور ہمارے طیارے ہٹ ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ایک فرینڈلی فائر تھا. اب دیکھیں کہ فرینڈلی فائر کے اندر ایک جہاز بھی گر گیا اور پھر محبت میں دوسرا بھی گر گیا اور پھر محبت میں تیسرا بھی گر گیا. تو دنیا جو ہے وہ دنیا کو پتہ ہے، دنیا ویجیلنٹ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا اور کیسے گرا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایرانین ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ان طیاروں کو گرا رہی ہے. امریکن F-35 طیارہ جس کو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس طیارے کو کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب امریکن یہ طیارہ F-35 جو بہت ہی لیٹسٹ ہے اور جس کے اوپر امریکہ کو مان ہے اور بڑے مان کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ جو طیارہ ہے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ طیارہ جب ایرانی حدود کے اندر آتا ہے اور ایرانین اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہٹ کرتے ہیں، دوسرے جو طیارے ہوتے ہیں وہ ریڈار میں آ جاتے ہیں اور ریڈار اس کو جب لاک کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر اٹیک کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو طیارہ ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ریز جاتی ہیں یہ یا تو ان کو ایبزارب کر دیتا ہے اور یا ان کو واپس نہیں جانے دیتا، اور جو ریڈار ہے ریڈار کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی. تو یہاں پر کچھ دفاعی جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانین نے ایک ٹیکنالوجی ایڈ کی ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جب پرانے جب میزائل شروع ہوئے تھے تو وہ ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں. جب فضا میں طیارہ اڑ رہا ہوتا ہے اور اوپر ہائٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس میں ہے، -40 سیلسیس تک وہ ہوتا ہے. تو جو انجن کی ہیٹ ہے اس ہیٹ کو تو نہیں چھپایا جا سکتا ہے. باقی معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ اور طریقے سے جو ایبزارب کر لیں، اس کو شعاؤں کو ایبزارب کر لیں اور وہ جو ریڈارز کی جو ریز ہیں جن کی وجہ سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کو کر لیں، یا ڈیفرنٹ اور ٹیکنالوجی استعمال کر لیں. یہاں پر یہ ہوا کہ ایرانین نے اس ٹیکنالوجی کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر ایک اس طرح کی جو کیپیبلٹی ہے، وہ کیپیسٹی ہے وہ حاصل کر لی کہ جس سے انہوں نے اس طیارے کو ڈیٹیکٹ کیا، اس کو لاک کیا اور اس کو ہٹ کیا. تو اس طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ دفاعی مبصرین، کہ کہیں امریکہ کے مقابلے میں روس اور چائنا اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو ایران کو نہیں دے چکے، اور انہی جو خدشات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آگے چل کر امریکہ کو ایران کے اندر اور ہزیمت تو نہیں اٹھانی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں یہ بات تو بڑی طے ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا ہے ہمارے علاقے کے اندر آ کر، جس میں وہ پہلے بھی بہت دفعہ حملے کر چکا ہے. ان کی جو اسکیم آف وار ہے وہ یہی ہے کہ آپ فضاؤں میں اتنا زیادہ حملے کرو، اتنا زیادہ بارود پھینکو، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دو، ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دو، جہازوں کو تباہ کر دو، تاکہ جو اگلی فوج ہے وہ ہلنے کی قابل نہ رہے. یہی میتھڈالوجی اس نے عراق میں یوز کی اور مسلسل 1 مہینے سے زیادہ وہ بمبارمنٹ کرتے رہے. لیکن یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ عراق اور ایران کا جو جغرافیہ ہے وہ بڑا مختلف ہے، کیونکہ 3 گنا بڑا ملک ہے ایران. عراق جو ہے اس کے اندر ڈیزرٹ ہے جس میں فوج جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. لیکن یہاں پر جو ایران ہے یہ ایک تو 3 گنا عراق سے بڑا ہے، اور دوسرا اس کا جو 50% ایریا ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز، پہاڑوں، چھوٹے پہاڑوں اور بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے. اب اگر وہ یہ سارا کچھ کر بھی لیتے ہیں، اس کو
اتنے حملے کرتے بھی ہیں تو اس بات کا کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا پورا ڈیفنس سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. تو یہاں پر ایک نئی جو آگے بحث چھڑ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کیا ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو اور زیادہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.